الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکی میں نماز کے دوران زلزلہ آیا، پھر نمازیوں کے ساتھ جو معجزہ ہوا، پیارے دوستو، وہ دیکھ کر اللہ اکبر کی صدائیں ہر سو بلند ہونے لگی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا یقین ذات باری تعالیٰ پر مزید پکا ہو جائے گا۔ وہ رب جسے چاہے اپنی پناہ میں رکھے، بالکل ویسے ہی جیسے ترکی میں زلزلے کے دوران حالت نماز میں کئی دنوں تک یہ نمازی محفوظ رہے۔ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں یوں ہی دکھاتا ہے کہ انسانی عقل حیران اور پریشان رہ جاتی ہے۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ مزید اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہا کریں۔ پیارے دوستو، نماز کی فضیلت سے ہر مسلمان واقف ہے۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 جگہ پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 43، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 277، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ پیارے دوستو، ان آیات سے ہم نماز کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے کئی عبادت گزار بندے آئے جنہوں نے ہر حال میں، ہر سچویشن میں نماز قائم کر کے خدا وند عالم کی خوشنودی حاصل کر لی۔ گزشتہ دنوں ترکی اور شام میں جو کوہرام مچا ہوا ہے وہ بلا شبہ ہماری نظروں سے چھپا نہیں۔ کئی لوگ اس قدرتی آفات کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، وہیں پر کئی ایسی جانیں جو خدا کی قدرت سے معجزاتی طور پر اس آفت سے محفوظ، بلکہ بالکل محفوظ رہی۔ 7 دنوں سے لگاتار ملبے کو ہٹانے کا کام تاحال جاری تھا۔ کئی لوگوں کی لاشوں کو نکالا جا رہا تھا۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت زیادہ زخمی ہیں، انہیں ہسپتالوں میں پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ ایک تباہی ہے جو ہر سو پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ ریسکیو ٹیموں کے علاوہ لوگوں کی بڑی تعداد بھی ملبے میں دبے لوگوں کی جان بچانے کی خاطر ریسکیو ٹیم کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی مدد کے لیے ملبہ ہٹا رہے ہیں۔ اس بات کی تاریخ بھی گواہ ہے دوستو کہ جب بھی مسلمانوں پر برا وقت آتا ہے تو سب ایک جان ہو کر ایک دوسرے کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ یہ وہ جذبہ ایمانی ہے دوستو کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر ہر مسلمان تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ ترکی اور شام کے زلزلے نے تمام مسلمانوں کی آنکھوں کے اشک بار کر دیا۔ ایسی مشکل گھڑی میں جو مسلمان ایک جان ہو جاتے ہیں تو کفار کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، کیونکہ پیارے دوستو تمام مسلم ممالک کی طرف سے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور تمام دنیا کو بتایا گیا کہ مسلمان آج بھی ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ترکی میں ایسے بہت سے واقعات دیکھے گئے کہ جن کو دیکھ کر جذبہ ایمان ایسا تر و تازہ ہوا کہ دیکھنے والے بھی سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ پیارے دوستو، جب ریسکیو ٹیموں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی تو چند لوگوں نے انہیں بتایا کہ ایک جگہ پر ملبے کے ڈھیر سے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ بات سن کر بہت سے لوگ اور ریسکیو ممبر اس جگہ پر پہنچ گئے۔ انہیں کہیں دور سے ایک زبان اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفار استغفار کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی سنائی دینے لگی، جن پر غور کر کے جب ٹیکنیک آلے کے ذریعے جانچا گیا تو یہ خبر سامنے آئی کہ ان
ان سے چند فیٹ دور ملبے کا ڈھیر جو کئی فٹ زمین میں دھسا ہوا تھا وہ دراصل ایک مسجد تھی۔ جس وقت زلزلہ رونما ہوا، مسجد میں کئی نمازی نماز تہجد پڑھنے میں مشغول تھے۔ وہ زمینی حصہ پوری طرح سے زمین میں دھس چکا تھا۔ وہاں کسی انسان کا زندہ ہونا ناممکن سی بات تھی۔ وہاں موجود لوگ اور ریسکیو ممبران یہ آواز سن کر حیران اور پریشان سے ہو گئے تھے کہ 6 دن گزر جانے کے بعد بھی وہاں زندگی کے آثار نظر آ رہے تھے، جس کی گواہی وہ اللہ اکبر کی صدائیں تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پڑھنے والوں کی آواز میں درد اور نمی کھلی ہوئی ہو۔ ایک تڑپ سی تھی اس آواز میں کہ وہاں موجود لوگوں کے دل بھی دھڑکنے لگے تھے، مگر استغفار کی ایک زبان بند ہوتی صداؤں کے شور نے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ لگتا تھا ان صداؤں کی آوازوں میں ایسا درد تھا، دلوں میں بے چینی سی پیدا کر گیا تھا۔ ایک افراد تفری کی مچ گئی تھی۔ اس ملبے کے نیچے موجود لوگ رو رہے ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے مشین کا استعمال کرتے ہوئے فوراً اس ملبے کو ہٹانا شروع کیا۔ جیسے جیسے پتھر ہٹ رہے تھے، آواز مزید بلند ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بڑا پتھر جو ہی ہٹایا گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر کئی لوگوں نے آنکھیں بند کر لی۔ دل یوں تھا کہ سینے کے اندر ہی پھٹ جائے گا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جنگی ماحول ہے۔ 3 لوگ وہاں پر مردہ حالت میں ملے، جن کا وجود پتھروں کے بیچ کچلا جا چکا تھا۔ اف، ایسے دیکھنا کسی بھی کمزور دل انسان کے بس کی بات تو ہرگز نہ تھی، کیونکہ وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر دیا تھا۔ سب کے ہاتھ اپنے سینوں کو تھام چکے تھے۔ آنسو تھے کہ آنکھوں سے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر دل کانپ اٹھا۔ ان کے وجودوں کو اٹھا کر مزید ملبے کو ہٹانے کا کام جاری تھا۔ تبھی جو منظر سامنے آیا دوستو، وہ دیکھ کر دل سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ 5 نمازی اسی وقت حالت سجدہ میں گئے ہوئے تھے، استغفار کا ورد کر رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ سے مدد کے طلبگار تھے۔ آس پاس کئی بھاری پتھر گرے تھے، مگر جہاں پر وہ نمازی جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ان کو سایہ کرتا ہوا ایک بڑا سا پتھر، جسے مشینوں کے ذریعے جو ہی ہٹایا گیا تو وہ نمازی خوشی سے روتے ہوئے زمین پر دوبارہ سجدہ ریز ہو کر شکر الحمدللہ کے نعرے لگانے لگے۔ ان کو ایک خراش تک نہیں آئی تھی۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے باہر آئے اور اہلکاروں کے گلے لگ کر رونے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پیر کے دن سے یہاں پر موجود تھے۔ جب زلزلہ آیا تو اس وقت وہ نماز ادا کر رہے تھے، تبھی اچانک زمین کانپنے لگی۔ وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ انہیں لگا کہ جیسے زمین کے اندر کوئی چیز ہے جو ٹرین کے مانند تیزی سے گزر رہی ہے اور اس سے زمین تھر تھرانے لگی۔ اس آواز کو سن کر ان کے دل دہل گئے تھے اور وہ لوگ سجدے میں چلے گئے۔ یا الہی رحم، یا الہی رحم پکارنے لگے۔ کانپتی ہوئی زمین محسوس کر کے کئی نمازی نماز چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ وہ اپنی جان کا بچاؤ کرنا چاہتے تھے، مگر افسوس جو نماز کو چھوڑ کر جان کی خاطر بھاگے تھے وہ اسی ملبے کے نیچے دب کر مر گئے۔ مگر یہ 5 لوگ جنہوں نے اپنی نماز جاری رکھی، آس پاس گرتی چھت اور دیواریں بھی ان کا ایمان بالکل بھی کمزور نہ کر سکی۔ ان میں سے ایک شخص کا کہنا تھا کہ ویسے بھی تو ایک دن مر کر اپنے رب کے پاس جانا ہی ہے، کیا یہ میری خوش قسمتی نہ تھی کہ میں جائے نماز پر نماز کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا، اس لیے ہم نے سجدے کو ہی ترجیح دی۔ عجیب بات یہ تھی دوستو کہ بنا کھائے پیے وہ لوگ اب تک زندہ اور تر و تازہ لگ رہے تھے، اور ان دنوں میں نہ تو انہیں پیاس محسوس ہوئی اور نہ ہی بھوک لگی۔ ان کے یہ الفاظ سن کر وہاں موجود لوگ رونے لگے۔ بے شک اللہ کے نیک بندوں کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے۔ وہ 5 وقت کے نمازی تھے، ہر حال میں سجدہ ریز رہے۔ خدا نے انہیں آزمائش میں ڈالا، مگر وہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ وہ عملی طور پر بتا چکے تھے کہ ان کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ فقط اللہ کا خوف اور اس کی عبادت ہی افضل ہے۔ پیارے دوستو، یہ منظر کئی لوگوں کی آنکھیں اشکبار کر گیا۔ نماز صرف روز قیامت ہی نہیں، بلکہ اگر دنیا میں بھی آپ کو ضرورت پڑی تو آپ کی حفاظت کرے گی، کیونکہ یہ اللہ سے ملاقات کا واحد ذریعہ ہوتی ہے۔ اور جب تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو تو پھر بے فکر رہو، وہ تمہاری ہر پریشانی میں تمہارا مددگار ثابت ہوگا۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔
آمین سم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔